میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر طاہرہ بطول. آج میرے ساتھ ڈاکٹرز لاؤنج پروگرام میں میری سب سے پسندیدہ شخصیت ڈاکٹر نصرت آرا مجید، جو کہ سینئر کارڈیالوجسٹ ہیں اور پروفیسر آف کارڈیالوجی ہیں. انہوں نے کارڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں اسٹیبلش کیا. یہ ایف سی پی ایس ہیں اور ان کے پاس کینیڈا، جاپان اور یو ایس اے کی نان انویزو کارڈیالوجی کی فیلوشپس ہیں. نان انویزو کارڈیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے ہارٹ کے الٹرا ساؤنڈ، ان کا بلڈ فلو اور اس طرح کی اسٹڈیز کر کے عام جو بیماریاں ہیں ان کو ڈائگنوز کر کے آپ کو ٹریٹمنٹ دے سکتی ہیں. ویلکم ڈاکٹر نصرت آرا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کارڈیالوجی کا شعبہ ہے یہ آپ نے کیوں چوز کیا؟ ہاں جی، اس کی ڈاکٹر صاحب بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ میرے والد ان کو یہ ہارٹ کا انجائنا ہوا اور اس کے بعد وہ یہ عسکری ادارہ قلب میں 2-3 دن رہے اور وہ چلے گئے. اور اس کا مجھے اتنا صدمہ تھا کہ 2 سال میں تقریباً بستر پہ تھی، رونا. پھر میری امی نے کہا کہ دیکھیں وہ ہم سب سے اتنا پیار کرتے تھے، تمہارا دن رات کا رونا ان کا اگلی دنیا مشکل بنا رہا ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ان کا پیسہ دوں گی، زمینوں کا نہیں. وہ پیسہ جو ان کو ریٹائرمنٹ پہ ملا، تم باہر جاؤ، تم کارڈیالوجی میں اسپیشلائز کرو اور پھر جب تم مریضوں کا علاج کیا کرو گی، یہ اپنے والد کو بہترین خراج تحسین ہے. تو اس لیے صدقہ جاریہ. تو پھر میرا تو اسی لیے ایک مشنری ذیل جسے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں تو وہ ہے. آپ کی امی نے بہت ہمت کی، آپ کو انکریج کیا. جی. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بعض دفعہ کاؤنسلنگ میں بہت بڑے کاؤنسلر سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے فیمیل کارڈیالوجسٹ آپ نے کوئی نوٹس کیا کہ آپ کے پاس فیمیل زیادہ آتے ہیں یا میل زیادہ آتے ہیں پرابلمس لے کے؟ ہاں جی، بلکہ ڈاکٹر طاہرہ کہ میں ملک میں سب سے پہلی فیمیل کارڈیالوجسٹ تھی. جی. اور راولپنڈی میڈیکل کالج میں نے کوئی جونیئر لیول پہ کام نہیں کیا، میں سیدھا اسسٹنٹ پروفیسر بن کے آئی. جی. اور ادھر تو تقریباً ہر قسم کے مریض آتے تھے، خاص کر بوڑھے بزرگ بابے، مطلب بہت خوش ہونا، بیٹی بیٹی کر کے بلانا. اور خواتین بھی خاص ہوتی ہیں، لیکن خاص کر جو ایکو کارڈیوگرافی کے لیے ہوتی ہیں وہ خواتین زیادہ ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پورا اوپر کا حصہ ننگا کر کے اور وہ یعنی دل کا الٹرا ساؤنڈ لینا ہوتا ہے، تو اس میں کرتی ہیں. ورنہ دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ پریکٹس میں کیونکہ شاید مقابلہ بہت زیادہ ہے تو اس میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ذرا خواتین اور آدمیوں کی تناسب 80 اور 20 یا 30 اور 70 کے حساب سے ہے. لیکن میری یہ جتنے میرا نالج ہے اس کے مطابق فیمیل ایکو کارڈیوگرافرز کم ہیں. بالکل نہیں. ہاں، بہت جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے بعض وقت ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے پیشنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ کہاں پہ فیمیل الٹرا ساؤنڈ ہوگا ہارٹ کے لیے. تو ماشاءاللہ آپ تو اس میں اتنے آپ نے فیلوشپ کیے ہوئے اس میں. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں کیا یہ پاکستان میں بہت کامن ہیں؟ جی دیکھیں، دل کی بیماریاں اگر میں ان کو درجہ بندی ان کی کریں تو 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک پہلی بیماری وہ ہے جسے پیدائشی کہتے ہیں، بچہ ایک خاص نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جی. اور ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز. جی. دوسرا ہمارے ملک میں کافی ہے، باہر تو بالکل ختم ہو چکا ہے، ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز. جی. جی. وہ پھر اکثر غریب لوگوں میں گلا خراب ہوا، ایک سے دوسرے کو انفیکشن ہوا، پھر جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور پھر آپ کا دل متاثر ہوتا ہے. اسے ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اور تیسری جس کی کہ آج کل ہم کہتے ہیں وبا یا ایپیڈیمک ہے، وہ ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. یہ بیماری ہے اسکیمیا، ایک یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خون کی کمی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادھر ہاتھ رکھیں، جسم میں ہر جگہ خون کی نالیاں ہیں، کیونکہ جسم کے ہر حصے کی غذا اس کو خون کی نالی کے ذریعے پہنچتی ہے. تو جب عمر کے ساتھ ساتھ یا اور عوامل کی وجہ سے یہ خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو کسی خاص حصے میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. جب دل میں یہ ہوتا ہے تو اس کو انجائنا شروع میں کہتے ہیں. بعد میں یہی کمی اگر ایک دم خون کی نالی بند ہو جائے، بہت حد تک سکڑ جائے، تو پھر اسے ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ کہتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نالی پہلے ہی تنگ ہے، کسی وجہ سے کوئی
خون کا قطرہ جیسے کلاٹ ادھر گیا اور اس سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ دل کا ان کے علامات کیا ہوتی ہیں، بہت لوگوں میں اور کافی حد تک پہلی علامت فوری موت کا ہو جانا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ سمجھے اس کی علامات کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جی ضرور ضرور جی۔ تو بتاؤں میں آپ کو، اچھا پہلے جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ابھی بھی ہے کہ جی جب دل کا دورہ یا انجائنا ہو تو آپ کی چھاتی کے درمیانے حصے میں درد ہوگا، وہ آپ کے کندھے کے طرف جائے گا یا ادھر آئے گا، تو اسی کو آپ سمجھیں کہ یہ انجائنا یا وہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا یہ دلچسپ چیز ہے کہ ہمارے میڈیسن خاص کر کارڈیولوجی میں بہت سے ہم نے الفاظ یونانی زبان سے لیے۔ یونانی زبان میں انجائنا کہتے ہیں پھانسی دینا یا گھوٹنا، مطلب گھٹن، اور پیکٹرس کیونکہ یہ ایریا پیکٹورل ریجن جو کندھے کا ہوتا ہے کہ وہ فیلنگ گھٹن کی جو اس طرف جاتی ہے سے انجائنا۔ اچھا اب لوگ سمجھیں گے کہ یہی ہوگا تو ہمارے دل کا مرض ہے۔ آدمیوں میں بھی یہ تھوڑے مختلف ہوتی جا رہی ہیں علامات، لیکن خواتین میں آپ سن کے حیران ہوں گی، پہلے ایک متھ یا آپ کہہ لیں حکایت بنی ہوتی تھی کہ جو نوجوان خواتین ہوتی ہیں ان کو دل کا دورہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے تھے کہ جی a young woman is only entitled to have a broken and a bereaved heart، لیکن اب لوگوں نے جب اسٹڈی کی اور پتہ چلا کہ this bereaved heart was always a diseased heart، تو اب ینگ خواتین میں اور درمیانی عمر والوں میں بھی آپ دیکھیں، کوئی کہے گا جی بغیر وجہ کے طبیعت بہت خراب ہے، کام کرنے میں دل نہیں چاہتا، ڈپریشن ہے، تو جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس ذرائع ہیں وہ آپ کے ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے۔ اب وہاں پہ بھی بدقسمتی سے وہ سنے گا تھوڑی سی بات، ہاں جی آپ ڈپریشن ہے، یہ گولی لے لیں وہ لے لیں، اس سے معاملہ مزید بگڑے گا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کا موڈ بہتر ہو جائے۔ اکثر جو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں پھر جب کہتے تھے جی دوائیوں سے فرق نہیں پڑ رہا، ایک شاک تھیراپی ہوتی ہے، تو وہ دینے سے پہلے ایک ای سی جی ضرور ہوتا ہے، ای سی دیکھنا، او یہ میڈم کو دکھائیں یہ تو کوئی ہے، تو کیونکہ اگر آپ کے دماغ کی خون کی نالیاں سکڑ رہی ہیں تو وہ پراپر کام نہیں کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، جو پیشنٹ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں سائیکیٹرسٹ کی دوائیاں کھا رہا ہے اور اس کو اب شوق دینے لگے ہیں کہ اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی اور وہ اس کو درد ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کی جب ای سی جی ہوتی ہے تو اس میں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ یہ تو ہارٹ پرابلم، ان کو لگتا ہے یہ ایب نارمل ای سی جی ہے، میرے پاس بھیجا، دیکھا تو وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ اچھا اچھا۔ نمبر 2 آپ نے دیکھا ہوگا بہت کامن خواتین کہتی ہیں جی تیز چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے سانس چڑھ جاتا ہے، اسے بھی کہا بھائی خون کی کمی ہے، وہ بہت بڑی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کا دل وہ خون کی مقدار دے رہا ہے۔ ظاہر ہے جب بھی آپ چلتے پھرتے ہیں تو آپ کے جسم کی خون کی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو وہ جو خون کی نالی تنگ ہے وہ اسی تناسب سے خون نہیں سپلائی کر سکتی، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ سر سے شروع کرتی ہوں، سر میں یہ، پھر آپ نے دیکھا ایک آدھ دفعہ ویسے کافی کامن ہے، مریض آتے ہیں کہ جی ایک دم سے اندھے ہو گئے ہیں، نظر بالکل چلی گئی ہے، اچھا، وہ جاتے ہیں آپ کے آئی اسپیشلسٹ کے پاس، وہ سارا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی خون کا کلاٹ ایک دم جا کے وہ جو خون کی نالی آپ کا یہ پردے کو سپلائی کر رہی وہ بند ہو گئی تو نظر نہیں آئے گی، ادھر سے سانس چڑھ جائے گا۔ اچھا خشک کھانسی، آج کل ویسے بھی سردی ہے تو لوگ کہہ دیں گے جی کھانسی تو سردی نزلہ زکام ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ خاص کر جب مریض آتے ہیں کہ جی کھانسی ہے تو میں پوچھتی ہوں کہ چلنے پھرنے کام کرنے سے بڑھ جاتی ہے؟ ہاں، اس کا پھر وہی مطلب ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں مناسب خون ہارٹ نہیں پمپ کر رہا، تو ادھر چھوٹا چھوٹا جو جیسے وہ ساجد صاحب کہہ رہے تھے فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے اور اس اریٹیشن کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ پھر اکثر یہ خواتین اور آدمی بھی بیچارے گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے لاتعداد چکر کہ جی کھانا کھایا ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، ایک انڈوسکوپی کرتا ہے کہتا ہے جی آلموسٹ نارمل، دوسرا کرتا ہے مائنر ایروجن، تیسرا کرتا ہے مائنر یہ وہ۔ اچھا، اور بدقسمتی یا آپ چانس کہہ لیں کہ جو یہ معدے کی دوائیاں دیتے ہیں اس سے وقتی طور پہ 70 سے 80% لوگوں کو آرام آ جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے
کہ جو آپ کے اندر دل کی بیماری ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور آپ اس اندھیرے میں رہتے ہیں کہ جی ان دوائیوں سے تو مجھے یہ آرام آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا ایک تھکن کا بغیر وجہ کے کہ جی تھوڑا سا چل کے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور میں نے بہت سے مریض ہاسپٹل میں تو نہیں، جو ادھر ادھر ملنے والے جاننے والے پارٹیز میں، کہ جی ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے، اور میرا پہلا شک اس کی نہیں ٹانگ کا دل سے کیا تعلق ہے؟ بھئی آپ کو نہیں پتا، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا یہ دھڑ اور ٹانگوں میں کتنا فرق ہے، ہماری ٹانگیں سب سے زیادہ جسم کا حصہ ہے، تو اسی حساب سے ان کو خون بھی زیادہ چاہیے، تو جب آپ چلتے ہیں یا ذرا سا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ والا بتا دیا، کھانسی بتا دی، اور ادھر خواتین یہ نہیں کہیں گی کہ یہاں درد ہو رہی ہے یا کچھ اور یہاں جا رہی ہے، وہ کہیں گے جی یہ عجیب ڈسکمفرٹ ہے، کچھ یہاں مطلب ایسے لگتا ہے بوجھ ہے، دل اچھا نہیں ہے۔ تو پہلے کہا جاتا تھا کہ بریسٹ کینسر خواتین میں سب سے زیادہ اموات کا نمبر 1 وجہ ہے، لیکن آج کل آپ سن کے حیران ہوں گی کہ یہ جس کو ہم انجائنا یا اسکیمک ہارٹ، یہ نوجوان خواتین میں یہ نمبر 1 کلر بن چکا ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ باہر کے ملکوں میں اور جتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں اس میں ایک الگ لکھا ہوتا ہے ویمن کارڈیولوجی، کہ خواتین وہاں جاتی ہیں، اور آج کل ویمن کارڈیولوجسٹ کا رواج بھی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اتنا وہ نہیں ہے، اتنا آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے کہ عورتوں کو، اور میں نے دیکھا ہے ہاں کہ جو بہت آتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سی خواتین گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہیں، اور وہ بھی ان کو کہ جی اچھا خون کی کمی ہے، وائٹامن کی ہے، فلاں فلاں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، کارڈیالوجی اوپینین بہت ضروری ہے، یعنی کارڈیک جو ڈیکمپنسیشن یا انوالومنٹ ہے اس کو رول آؤٹ کر کے پھر باقی ٹریٹمنٹس دینی چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی اس کے ہارٹ کے چلنے کے اوپر ہے، تو اس لیے ہارٹ کا جو ایشو ہے اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ چھوٹی چھوٹی دوائیاں دے کے سائکیٹرک اور گیسٹرو ان لوگوں کے پاس گھومتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان بیماریوں سے بچنے کے کوئی ایسے طریقے ہیں جو خواتین کے لیے اور عام پبلک کے لیے جی ڈاکٹر صاحب، ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں انگریزی میں رسک فیکٹر، یا اردو میں ہم کہیں گے وہ عوامل جن کی وجہ سے یہ دل کا مرض ہوتا ہے۔ یہ جو خون کی نالی والا عمل ہے جسے ایتھیروسکلیروسس کہا جاتا ہے، یہ تو جب بچہ 3 مہینے سے 3 سال تک اس میں یہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسکولوں کی سطح پہ اکثر لوگ خوش ہوتے ہیں جی بچہ موٹا گپلو کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ آپ نہیں اس طرح بچے کی حوصلہ افزائی کر سکتے، کیونکہ وہ عمل تو شروع ہو گیا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے وہاں روک دیں یا بڑھنے سے روک لیں، یا آپ اگر نہیں بچے کا، آج کل موٹا بچہ برگر بھی کھا رہا ہے، اس کے بعد وہ یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ گیا یا موبائل کے ساتھ بیٹھ گیا، اندر توانائی بہت چاہ رہی ہے، اس کا خرچ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کے دل کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے ایک بہت جلدی عمر میں آپ کے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز ہو گئی، ایک تو جیسے پہلے کہتے تھے جینڈر کے آدمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، آج کل خیر وہ اتنا نہیں رہا۔ دوسرا چیز جو میں نے ابھی کہا، بیٹھے رہنا، جسم کو حرکت نہ دینا، اور ایک تندرست اور اچھی زندگی جس کا مقصد جو کہ ہمیں اسلام نے سکھایا، صبح اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، یہ دیکھیں یہ خود کتنی عمدہ ورزش ہے، اور آدمیوں کے لیے تو حکم ہے کہ چل کے مسجد میں جاؤ، تو وہ آپ کی ورزش ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا جلدی سونا، جلدی اٹھنا، اور دوسرا یہ آج کل جو بے تحاشا پریشانیاں، تفکرات، کچھ تو جائز ہیں، بعض لوگوں کو کسی کو معاش کی فکر ہے، کسی کو بچوں کا ہے کچھ، اور دوسرے میرے جیسا بندہ جسے اللہ کا شکر ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اب آپ سڑک پہ گئے ہیں، پتہ چلا یہاں دھرنا ہے، ادھر آئے تو پتہ چلا وہاں کوئی پولیس والا کھڑا ہے، ادھر آئے تو یہ ٹریفک بے ہنگم ہے، اور شور اتنا ہے، لوگ سمجھتے نہیں، نوائز پولوشن یہ دل کی بیماریوں، دماغ کی بیماریوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ بغیر وجہ کہ آپ ہارن دیے جا رہے ہیں، اونچی آواز میں بول رہے ہیں، سپیکرز آن ہیں، لمبے لمبے خطبے ہر جگہ ادھر سے ہو رہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کا رول بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہو گئی۔
अच्छा, तो सिगरेट नौशी एक बहुत ही बड़ी वजह है। तो मैं जब स्टूडेंट्स को या आम लोगों को लेक्चर देती हूँ तो मैं कहती हूँ, यू नो व्हाट इज़ सिगरेट? इट्स अ पीस ऑफ पेपर विद फायर एट वन एंड एंड फुलिश एट अदर। नहीं, ठीक बात नहीं है कि आप पैसा खर्च करके बीमारी और मौत को दावत दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा सबब है। फिर ज़हनी तनाव का हो जाना, फिर ज़ियाबतीस जिसके कि खून में शुगर का ज़्यादा हो जाना कहते हैं, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से दिन ब दिन इसका बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह वही काहली, खुराक का ठीक ना होना, और ख़ासकर ख़वातीन में जो कि बच्चों में बहुत कम वक्फ़ा होना, एक बच्चा साल 2 के बाद दूसरा, और फिर जो यहाँ पे एक वो है कि जी डिलीवरी के बाद हिलना नहीं है, जो कि गलत बात है। वो बैठी मोटी होती रहती हैं, ज़हनी तफक्कुरात भी हैं, उससे उनको डायबिटीज़ का डिलीवरी के बाद ज़्यादा बैठने से मैंने ये देखा है कि टांगों में खून जमने का खतरा होता है। और फिर घरों में जैसे वो कि नहीं नहीं हिलना नहीं, ये बेचारी कमज़ोर हो गई है। फिर जो ही आपका ये डायबिटीज़ का मर्ज़ आता है और उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कि खामोश कातिल कहा जाता है, वो होना शुरू हो जाता है। और डायबिटीज़ भी कुछ लोगों में होता है, उनको भूख लगना, बार बार टॉयलेट जाने की हाजत होना, कुछ लोगों में नहीं पता चलता। और ब्लड प्रेशर, पहले कहा जाता था जी सर में दर्द हो तो समझें ब्लड प्रेशर हाई है या गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप सोचें कि ये बहुत वो कम खुशकिस्मत लोग हैं जिनमें ये अलामात होती हैं, वरना ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर या खामोश कातिल कहते हैं। अच्छा, और ब्लड प्रेशर जब होता है तो मैं हमेशा एक इंसानी जिस्म रख के स्टूडेंट्स को बताती हूँ और मरीज़ों को कि ये बहुत ज़रूरी है आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी पेचीदगियों से बचा जाए, और आप दिमाग से शुरू कर लें। यहाँ पे खून की नाली अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल नहीं किया, फट जाएगी तो फालिज, आँख वाली फट गई अंधापन, इधर फटी बहुत शदीद हार्ट अटैक और गुर्दे का फेल हो जाना। और इसी तरह अगर टांग की नालियाँ मतलब कमज़ोर हो गई हैं या छोटी छोटी फट भी सकती हैं, शदीद दर्द का होना। तो इसलिए ये 4 अलामात, दिमाग, आँख, दिल और गुर्दा, ये बहुत ज़रूरी है। टांगों में दर्द जो बाज़ ख़वातीन आके कहती हैं, हाँ जी, उनका तो टांगों में दर्द चले अलामत, लेकिन आपने देखा होगा कि ये गुर्दे के अमराज किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डायलिसिस सेंटर बहुत कम है और अव्वल लोगों की रसाई भी नहीं है। दूसरा, आप हमारे दिल के हस्पताल काफ़ी बन गए, लेकिन वहाँ पहुँचा कैसे जाए जी। मकसद तो ये है ना कि आपको पता चले बीमारी का, तो तभी आपको कोई वहाँ भेज सकता है या आप खुद जाएंगी। अगर आपको पता ही नहीं और आपके जो छोटे मोटे अनट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं वो ऐसा करना लग जाते हैं कि आपके जिस्म की एक एक अलामत को, कोई कहता है खांसी है, चलो खांसी का शरबत दे दिया, सांस चढ़ रहा है उसके लिए कोई दवाई दे दी ताकत की। तो ये मरीज़ का एज ए होल आपने देखना होता है। हमारे पास मरीज़ आएगा तो मेरी तवज्जो उसके दिल पे सिर्फ नहीं है, क्योंकि दिल पूरे जिस्म को खून सप्लाई कर रहा है जी। तो हर एक अज़ा को देखना, चेक करना। और इस सिलसिले में मैं कहूँगी आपका तो शोबा बिल्कुल फ़र्क है, एक बहुत तफसीली हिस्ट्री लेना मरीज़ की। आपको 90% बीमारी का वहाँ पता चल जाता है, बाकी 10-15% आप ये जो खून के टेस्ट वो तो आप नहीं देख सकते। और फिर मेरे शोबे में तो एक ECG और एको ये बहुत हेल्प करता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। हमारे पास प्रेगनेंसी में ख़वातीन आती हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चों की वक्फा कम होता है, बच्चों का नंबर ज़्यादा होता है, ख़ातून कमज़ोर होती चली जाती हैं, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े लीथल हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी है, इनलार्ज्ड हार्ट है। फिर रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ की वजह से उनमें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और डिटेल्ड हिस्ट्री लेना और फिर उसको अप्रोप्रिएट रेफरल करना और उनके टेस्ट कराना और कार्डियक ओपिनियन लेना इज़ अ मस्ट। जी जी डॉक्टर साहब, तो मैंने ये मेरा ये इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ पेशेंट्स के ऐसे वाक़यात मेरी नज़र से अभी गुजरे हैं कि एक पेशेंट आती है गायनी डिपार्टमेंट में क्लिनिक पे, मैडम इसको सांस बड़ा चढ़ता है, ये लेटी रहती है, इसको कुछ नहीं। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल पेल थी, तो उसके जब मैंने टेस्ट कराए, अगले दिन वो टेस्ट लेके आई तो उसका जो था ब्लड यूरिया वो 140 के करीब और क्रिएटिनिन 2 के करीब,
تو اس کو میں نے دیکھا کہ آپ کو کبھی کڈنی کا کوئی پین ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کبھی بلڈ پریشر ہوا؟ ہاں کبھی کبھی بلڈ پریشر ہوتا تھا تو جب سر درد ہوتا تھا تو دوائی کھا لیتی تھی. خیر اس کو تو فوراً اگلے دن ڈائلسس پہ نیفرولوجسٹ نے ڈالا اور جو بھی اس کی مینجمنٹ کی, اس کے گردے بالکل فیل ہو چکے تھے. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک طریقہ ہے کہ سر میں درد ہوا تو گولی کھا لی. جب سر درد ہوتا ہے مجھے پتہ لگتا ہے میرا بلڈ پریشر اونچا ہے ڈاکٹر صاحب, تب میں گولی کھا لیتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اس ٹرینڈ کو یا اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ پبلک کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گی, خیر میرے پاس کتنے مریض آ سکتے ہیں, یقین کریں ایک ایک مریض پہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں انہیں سمجھانے میں, انسانی جسم ڈرا کر کے کہ بھئی اس کی یہ کمپلیکیشن, خدا کے لیے سر درد ہو تو دوائی نہ کھانا, درد کی بلڈ پریشر چیک کر کے ساتھ لکھ کے دیتی ہوں کہ اگر اتنا بلڈ پریشر ہے تو یہ گولی زبان کے نیچے رکھنی ہے ایمرجنسی کے لیے, اس سے زیادہ ہے تو پوری رکھ. اس کے باوجود پڑھے لکھے مریض, وہ اچھا ہوا نہیں بی پی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا چھوڑ دی, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کا یوریا, مطلب میں کہتی ہوں ہر کم سے کم اگر 6 ہفتے نہیں تو 3 سے 6 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے یہ گردے کے ٹیسٹ جس میں کریاٹینن, بلڈ یوریا, اکثر ہماری جو بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویات ہیں ان کا ان پہ اثر ہوتا ہے. میری تو روح نکل جاتی ہے اگر کوئی مریض 2-3 مہینے سے نہ آیا ہو تو میں فون کر کے کہتی ہوں خدا کے لیے اپنا پوٹیسیم چیک کرا کے مجھے ضرور بتا دو, کیونکہ میں نے بہت برے جب پوٹیسیم بڑھ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا اتنا وہ ہے نمکیات اتنا سا نمک ہے, اور اس سے آپ کا ہارٹ فیلئر, ہارٹ بلاکس, کیونکہ پوٹیسیم بڑھ جائے تو بھی خطرناک ہے, کم ہو جائے تو لوگوں کو بتا کے وہ یہ نہیں سمجھتے. تو میرا خیال ہے جس طرح یہ میڈیا ہے, ٹیلی ویژن آپ کھولیں شام کے 4-5-2 بجے سے آپ کی سیاسی گفتگو, روز وہی رونا, تمہارا لیڈر ہمارا لیڈر, تمہارا کرپشن, یہ وہ. دیکھیں آپ ایک الگ سے پی ٹی آئی کی نئی حکومت, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, ایک آپ الگ سے ہیلتھ چینل رکھیں جس میں صبح سے شام تک, اور اس میں بھی پھر اقربا پروری, یہ نہیں کہ یہ فلاں کا فیوریٹ ڈاکٹر ہے, آپ جائز لوگوں بتائیں کہ جن کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح اور اپنے پیشے کو ایک مشنری زیل سے لے کے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے, اور اس میں بعض اوقات آپ لائیو کالز بھی لیتے ہیں, بہت لوگوں کے مسئلے تو وہیں پہ حل ہو جاتے ہیں. آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی ٹائم ہوا ایک بریک کا, انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بریک کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس آئیں گے اور ان کی گفتگو سے ہم افادیت حاصل کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا. ڈاکٹر نصرت آرا سے ہماری بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے ضرور افادیت حاصل کر رہے ہوں گے. ہم ڈاکٹر صاحب اب ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ نے سمٹمز بھی ہمیں بتا دیے, آپ نے پرابلمز بھی سارے بتا دیے, اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پیشنٹ کی کمپلائنس جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ایک میڈیسن آپ کو دی گئی ہے تو اس کو جاری رکھنا, اور ڈاکٹرز کی اس کے بغیر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ عام زندگی میں خوراک, ایکسرسائز, یہ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ چیزوں کو کیسے امپروو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کا بہت بڑا رول ہے, لیکن پھر وہی بدقسمتی سے کچھ تو کوتاہیاں حکومتی لیول پہ ہیں, کچھ ہمارے اپنے معاشرے کی ہیں. اب دیکھیے دنیا کے ہر مہذب ملک میں ہر ایک بستی کے ساتھ ایک پارک ہے. صبح صبح لوگ نکلے ہیں, وہاں ورزش کر رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. یہاں پہ لوگ کہاں جائیں؟ اگر کسی مریض کو کہہ دو تو ان کی آنکھوں سے آنسو کہ ڈاکٹر صاحب کہاں جائیں, آپ مذاق کر رہے ہیں. میں پھر تنگ آ کے کہتی ہوں بھئی سارے کمروں کے دروازے کھول دو. نہیں کسی چیز سے نہ ہونا کہ اگر 4 کمرے ہیں آپ انہی میں چہل قدمی کر لیں, کسی چیز نہ ہونے سے تو بہتر ہے. خوراک, پھر وہ معاشرے میں وہی جو ایمانداری کا, آپ بتائیے کہ ہم کون سی خوراک ٹھیک کھا رہے ہیں. مرغی ہے تو اس کو سٹیرائڈ لگ رہا ہے, بھینس ہے تو اس کو سٹیرائڈ لگ رہا ہے. بہت سی بیماریاں بلکہ 70-80% تو ہماری اس خوراک کی وجہ سے ہم میں جا رہی ہیں. اب کہا جاتا ہے جی سیب اور جتنے یہ پھل ہیں ان کو آپ چھلکے کے ساتھ کھائیں.
कहते हैं जी छिलका सारा भरा होता है, वो इंसेक्टिसाइड और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। उसके ऊपर कोई वैक्सिंग भी हुई होती है, पता नहीं कुछ, हाँ कुछ पॉलिश, किसी को बड़ा बनाने के लिए, किसी को खूबसूरत करके ज़्यादा महंगा बेचने के लिए। ये देखें, एक हमारे मज़हब ने हमें इतने सुनहरी असूल बताए, कनात, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं, ये सियासत, ये सियासत पब्लिक की हेल्प के लिए ये सियासत तो नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे का, देखें अभी आज 27 नवंबर है। मैं सुबह गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा ओह आज तो बेनज़ीर की बरसी, फिर मुझे ख्याल आया कि वो 27 दिसंबर थी। आप देखिए कि वो बेचारी खातून, ठीक है काम किया, जिस दिन उनका ये हादसा हुआ है, मेरे ख्याल उनके जूते, उनका पर्स, उनके नेकलेस, उनकी ऐनक, मेरे ख्याल कहीं 50, 60, 70, 80 लाख के करीब थी। होता क्या है, चोरी क्या होगी, शी लॉस्ट हर लाइफ। 1 मिनट चीज़ें तो पता नहीं कहाँ गई। अब आप देखिए, जबकि इंसानी ज़िंदगी का अंजाम ये है कि आप जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, उस बेचारी के केस में फ्रैक्शन से भी फ्रैक्शन, शी जस्ट स्टूड अप एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी वाज नो मोर। आप कितना लालच करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ बेचारी मिसेस कुलसूम नवाज, दुनिया जहां की दौलत, किस बेचारगी की हालत में, गैर मुल्क में वो। तो आप अपने अंदर कनात क्यों नहीं पैदा करते? कनात, एक दूसरे से मुकाबला, रातों रात अमीर हो जाने का अमल, इसने माशरे का सुकून बिगाड़ा है, इसने माशरे में बुराई को जन्म दिया है। ताजिर हैं तो वो हर जायज़ नाजायज़ तरीके से मुनाफा ज़्यादा, डॉक्टर है वो अपनी प्रैक्टिस हर तरह से बढ़ाने के लिए, और इंसानी जान से खेलना है। आपका इंजीनियर है वो गलत इधर उधर चीज़ें बनाएगा, पुल टूट रहा है। तो जब आप, मेरा तो देखें हम सब मुसलमान हैं और पक्का अकीदा है कि आप इस्लामी अकायद पे अमल करना शुरू करें तो माशरे की बहुत सी बुराइयाँ, आप कहते हैं ना, देखें इस सिलसिले में मुझे याद आया एक हदीस मुबारक है। देखें, दिल जिस्म का वाहिद वो आज़ा है जिसका कुरान शरीफ में ज़िक्र आया है। एक तो सुकून कल्ब, दूसरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो तुम्हारे जिस्म में खून का, गोश्त का एक लोथड़ा है, ये अगर संवर गया तो पूरा जिस्म संवर गया, ये बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। मैं इसको 2 तरह से इसकी तशरीह करती हूँ, एक तो जिस्मानी सेहत और दूसरा आपका जहन, आपकी नीयत, आपके रूहानियत। तो और दूसरा देखें कि जब मैं ये चीज़ कि अब हमारे यहाँ देखा देखी या वही बेईमानी, मरीज़ आया यहाँ दर्द है, चलो जी ना हिस्ट्री ने, एंजियो और एंजियोग्राफी कहते हैं, एक वो डाई डाल के खून की नालियों को देखना, को तस्वीर लेते हैं, स्टडी करते हैं। पहले वो होता था, अब एक और चीज़ निकली है, सीटी एंजियो जी, सीटी स्कैन की तरह की चीज़ है, उसकी 25,000 फीस है। मैं लोगों को बता बता के थक गई और उसका रिजल्ट आता है इनकन्क्लूसिव कि जी ना इधर ना उधर, दूसरी वाली कराएं। अब देखें, डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि एक जब आप सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं तो आपके जिस्म में 4 साल और 7 महीने तक वो शुआएं रहती हैं। फिर जब आप कन्वेंशनल कराते हैं तो 2 साल 5 महीने। आपने नोट किया होगा आपके गायनी के फील्ड में कैंसर का इंसिडेंस, कभी खवातीन को लंग कैंसर नहीं इतना सुना था, ये सारे उसके इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट। आप मरीज को सीटी के बगैर वजह के आप टेस्ट करा देते हैं। देखें, आप मरीज की बात सुने, अच्छा मुआयना करना तो मेरे ख्याल नर्स बाहर ब्लड प्रेशर ले देती है, खून के टेस्ट लिखती है, सीटी एंजियो। अल्लाह का शुक्र है मेरा 15-20 मिनट का फिजिकल एग्जामिनेशन, कई पढ़े लिखे जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रही हैं, आज तक तो किसी ने, देखिए हम अक्सर जो नब्ज़ कहते हैं ये इसको देखते हैं, आप इसको पूरी सारी पल्सेस, खासकर यहाँ ये जो है इसको कैरोटिड कहते हैं, यहाँ से खून जाके ब्रेन की तरफ जाता है। तो जब मैं इधर हाथ रख के फिर स्टेथोस्कोप रखती हूँ, बहुत ज़रूरी इत्तला हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो मैंने ज़्यादा कार्डियोलॉजी में पढ़ना शुरू किया तो बहुत से मुहावरे जिनको हम समझते हैं मुहावरे, उनका आप कहते हैं अल्लाह तुम्हारे दिल से भी, तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। आप हैरान होंगी, जब मैं एको करती हूँ तो एक दिन मैं एको कर रही थी, आपने भी नहीं पहना, जो हम पेंडेंट पहनते हैं अल्लाह लफ्ज़ अरबी में लिखा, आप हैरान रह जाएंगी कि दिल का अंदर से जब हम एको में देखते हैं बिल्कुल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ लिखा हुआ अल्लाह, और हम कहते हैं अल्लाह दिल में रहता है।
اور پھر آپ کے دل اور دماغ کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو شاہرگ یا کیروٹڈ کہتے ہیں. تو اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کے دل میں اچھے خیالات ہیں, آپ دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں, لیکن یہاں تو دوسرے کو کب کاٹنا ہے, کیا کرنا ہے, میں نے کیسے وہاں پہ پہنچنا ہے, مطلب جھوٹے قسم کے سوشل سٹیٹس کو بڑھانا, پیسے کی یہ کرنا. میں آپ کو اس سلسلے میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ RGH میں ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے, وہ کہیں ہمارے فیملی وغیرہ کو جانتے تھے. تو ایک دن صبح صبح انہوں نے بڑی پریشانی میں, میرا PA کہتا ہے جی MS صاحب آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیے. ڈاکٹر صاحب آپ برا نہ منائیں, میں ایک سوال کل آپ کہیں گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں. آپ میں جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے, میری گاڑی ٹریفک لائٹ کے اس طرف رکی, سامنے سے. آپ گاڑی خود نہیں چلاتی؟ میں نے کہا نہیں. مجھے لگا آپ ہیں, لیکن پھر میں نے خیال جھٹک دیا. میں نے کہا کیوں؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک سفید رنگ کی کلٹس تھی. میں نے کہا جی بالکل وہ میری گاڑی. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اپنے آباء و اجداد کا ناک کٹا دیا, میں تو ابھی تک سمجھتا تھا آپ کے پاس مرسیڈیز یا BMW. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کلٹس بھی میری امی نے زبردستی دلائی, ورنہ خدا کی قسم میں تو کہتی ہوں کہ آنا جانا آپ نے پنڈی اسلام آباد ہے, شہر سے باہر تو جانا نہیں. اس سے بھی اگر کوئی 2 دروازوں والی چھوٹی گاڑی ہو جیسے ہماری سڑکیں. جب آپ کے معاشرے کی سوچ یہ ہوگی, کسی نے جیسے بہت اچھی ایک سیئنگ بھیجی کہ جس معاشرے میں آپ کی وقت, آپ کی کار کی لمبائی, آپ کے گھر کی چوڑائی اور آپ کے نوکروں کی تعداد سے ہوتی ہو, تو پھر اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے. تو صحت کے لیے تو یہ باتیں صحت کے اگینسٹ جاتی ہیں, بالکل اگینسٹ جاتی ہیں. اور پھر دیکھیں جتنا آپ بے ایمانیاں کر کے, دودھ میں ملاوٹ کر کے, تاجر یہ کر کے پہلے پیسہ کماتے ہیں, پھر دلوں کے امراض ہوتے ہیں, پھر وہ پیسہ اس کے علاج پہ لگتا ہے, اور ایک طرح کا یہ سائیکل چل پڑتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ کتنا آخر ایک انسان پسندی آپ کی بہت ساری بیماریوں کو روکتی ہے, ختم کرتی ہے. اور آپ کمپٹیشن, غصہ, انفیریورٹی کمپلیکس, آپ اس کو قناعت پسندی سے دور کریں اور قرآن کی ٹرانسلیشن کو سمجھیں اور اسلامک لا کے مطابق زندگی بسر کریں, تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جتنی کرپشن اور جیل سازی ہے, اس کو اگر روکا جائے, یا تو انسان خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے روکے, یا پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لاز اور SOPs ایسے ہوں جو پبلک ہیلتھ کو پروموٹ کر رہے ہوں, جو کہ رسپانسیبل ہوں قوم کی, عوام الناس کی اچھی صحت کے. وہ ایسے لاز بنائے جائیں تاکہ ان کو وہ حاصل ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہاں تو پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ گردہ فیل ہونے کے انسٹیٹیوٹ بنا دو, جگر فیل ہو گیا انسٹیٹیوٹ بنا دو, ہارٹ فیل ہو گیا انسٹیٹیوٹ بنا دو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پریونٹیو ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کیوریٹیو ہیلتھ؟ وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک میں آپ کی پچھلی بات کو وہ تھوڑا سا کروں گی. آپ نے کہا کہ جی قناعت پسندی اور ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ اگر کوئی جال سازی کرے, اس میں دیکھیں قناعت کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی اصول آ گیا, جزا اور سزا. اب جو ایک معاشرہ اتنا بگڑ جائے, جب تک آپ یہ سزا والا نہیں وہ قانون لائیں گے, لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے. انفرادی طور پہ پتہ نہیں کیا. اچھا آپ نے اب بات کی پریونشن یا بچاؤ کی, یہ بہت ضروری ہے, لیکن پھر وہی لالچ ہے. ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس مریض, میرے جیسا بندہ تو وقت لگا لے گا, اس کو گھنٹہ یہ کرنا ہے وہ. آپ یقین کریں ایک مریض کے لیے میرے 6 پرسکرپشن پیجز, یہ کھانا ہے صبح, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا. وہ تو میرے پہ ہنستے ہیں, میڈم آپ اتنا پڑھ لکھ کے, سیدھا بندہ آیا وہ قید کے لیے 25-30 ہزار مہینے کا, 50-60 لاکھ. وہ میرا یہ ایم نہیں ہے. دیکھیں پریونشن بہت ضروری ہے. اس میں بھی پھر جب معاشرہ اتنا بگڑ جائے کہ انفرادی سطح پہ لوگ یہ کرنے کو نہ تیار ہوں, تو پھر حکومت جو فلاحی ریاست, اس کا یہ کام ہے. جیسے میں نے کہہ دیا آپ ایک ہیلتھ چینل کھول لیں, اس میں آپ کے بچاؤ کی بھی تدابیر آ جائیں گی, آپ کے علاج بھی آ جائیں گے, لوگوں کی تعلیم بھی ہو جائے گی کہ کس صورت میں کیا کرنا ہے. دیکھیں بچاؤ ہی تو بہت ضروری ہے. آپ نے وہ حفاظتی تدابیر اختیار کر لی تو آپ نہ تو اس جسمانی کرب سے گزرے جو کہ بیماری کی صورت میں ہوتا ہے, نہ آپ کی جیبیں اور بینک خالی ہوئے. اب بدقسمتی سے یہ پیشہ بھی ایسا بن گیا ہے. اس دن کسی نے بہت طنز سے یہ کہا کہ آج کل کے ڈاکٹر مریض کو نہیں اس کی جیب کو دیکھتے ہیں. سن کے آئی تو شرم, لیکن یہ حقیقت ہے.
आप देखें बिला वजह के टेस्ट लिखे हैं। एक बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मशहूर हस्ती, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम तो ना ये करती हो ना वो करती हो, तुम ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों से कैसे फेवर्स लेती हो? मैंने कहा फेवर्स हमने क्यों डॉक्टरों ने उनसे फेवर लेना? जब दवाइयाँ हमने एक की नहीं दूसरे दवाई तो लिखनी, और फिर चुप हो गए। मतलब जब मुआशरा इस हम यहाँ थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। अच्छा। और उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम डॉक्टर नुसरत आरा के साथ मौजूद हैं प्रोग्राम डॉक्टर्स लाउंज में, और हम अपना प्रोग्राम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने मनक़ता किया था। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना पब्लिक के लिए ज़रूरी समझती हूँ कि आपने हमें सेहत के बहुत सारे असूल बताए जो हमें दिल की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी आप समझती हैं कि पब्लिक हेल्थ लेवल के ऊपर या ऐसी कोई प्रोटोकॉल या ऐसे मंसूबे होने चाहिए? जैसे बाहर के मुल्कों में प्राइमरी फिजिशियन का रोल है, तो पाकिस्तान में प्राइमरी फिजिशियन का क्या कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं, और इसका क्या रोल होता है इन बीमारियों में हेल्प करने के लिए लोगों को? डॉक्टर बदकिस्मती से हमारे यहाँ प्राइमरी फिजिशियन को जीपी या जनरल प्रैक्टिशनर कहा जाता है, लेकिन वही कि हुकूमती सतह पे कोई किसी को रोक टोक का अमल नहीं है। किसी ने अगर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में 2-4 गायनी के मरीज़ देख लिए, डिलीवरीज कर रही, वो गायनेकोलॉजिस्ट बन गई। 2-4 ब्लड प्रेशर के मरीज़ इधर उधर से इलाज देख लिया, वो कार्डियोलॉजिस्ट बन गई। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा जुर्म है इंसानियत के ख़िलाफ़। प्राइमरी फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट इससे शुरू हुआ था कि एक बस्ती या लोकेलिटी में एक डॉक्टर है, आपको कोई छोटा मोटा मर्ज हो गया, चोट लग गई, उसने पट्टी कर दी, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हो गया, छोटी मोटी दवाई दी। उसके अलावा उस बंदे को इतना तालीम याफ्ता होना चाहिए, कम से कम 80-90% वो पहचान ले कि अगर एक कोई बंदा गया उसके पास सांस चढ़ने को, उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो उसका ब्लड प्रेशर लेके, थोड़ी सी हिस्ट्री लेके बता सके कि इस बंदे को अब मुझे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजना है या कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना है। इसी तरह पेट में कोई मसला है तो उसे पता होना चाहिए कि इसे मैं जनरल सर्जन के पास, ये कोई गॉल पित्ते का मसला है या गुर्दे का मसला है। उसका काम है एक जगह बैठ के लोगों को सही रहनुमाई करना कि तुम फ़लाँ स्पेशलिस्ट के पास, फ़लाँ शोबे के पास चले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उसको सही तरीके से तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने हेल्थ प्रोग्राम में या हेल्थ सिस्टम में एक कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जो कि हमारी जो पब्लिक है उसको एट डोर स्टेप हेल्थ प्रोवाइड कर सके, उनको गाइड कर सके, और उनको उन इंस्टीट्यूट की तरफ रेफ़र कर सके जिनकी तरफ उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह पे घूमते ना रहें और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स का शिकार ना होते रहें। डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक वाक़या सुनाना है कि मेरे एक अजीज़ थे, वो दाखिल थे शिफा मेडिकल में, और उनको ब्रेस्ट कैंसर भी था, मेल ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत रेयर है, और उनको रिकरेंस हो रही थी और उनके लंग्स में सारी सेकेंडरीज थी और उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। मैंने उनको शिफा इंटरनेशनल में दाखिल करवाया। उन्होंने कहा होगा फ़ौरन एनजीओ करो। एग्जैक्टली देखा, उन्होंने कहा कि इनकी फ़ौरन एनजीओ करें, इनका तो हार्ट जवाब दे रहा है। और थिएटर में उनको ले जाया गया, और थिएटर में से फिर एक छोटा, मैं कंसल्टेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ गायनी ऑब्स की, और मैंने MRCOG FRCOG और बहुत मेरा तजर्बा है इसमें। एक छोटा टेक्नीशियन बाहर आता है और वो आके कहता है मुझे कि देखें जी, 2 तरह की स्टेंट होती हैं, एक होती है नॉन मेडिकल मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड। क्योंकि आपके हस्बैंड डायबिटिक हैं तो आपके हस्बैंड को हम मेडिकेटेड स्टेंट डालना पसंद करेंगे, उनके 3 वेसल्स ब्लॉक हैं। अब मैं बाहर हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, और मैंने कहा ठीक है कि मेरे हस्बैंड थिएटर में हैं और उनको 3 मेडिकेटेड स्टेंट डलनी है। नेक्स्ट उसने फिक्रा मुझे ये कहा कि शिफा हॉस्पिटल आपके पैनल को सिर्फ 50,000 की स्टेंट डाल सकता है, तो जो मेडिकेटेड स्टेंट है वो 1.5 लाख की होंगी, अब जाके 1.5 लाख जमा कराएं तो मेडिकेटेड स्टेंट डाल जाएंगी। मैंने कहा प्लीज़ आप डाल दें, जो भी स्टेंट डालनी है, पैसे की आप फिक्र ना करें। तो जो मरीज होता है वो ऐसा ही उसके रिश्तेदार ऐसा ही होते हैं, पढ़ा लिखा डॉक्टर होके
लेकिन जब आपका पेशेंट अंदर थिएटर में होता है और आपका कंसल्टेंट स्क्रब्ड है, वो उसने एंजियोप्लास्टी का सारा मैन्यूवर किया हुआ है, तो एक छोटा लड़का बाहर आता है और आके ये कहता है, तो ये तजर्बात ज़िंदगी में से हम सारे गुजरते हैं। ये तिजारत, मैंने जैसे पहले कहा ना, ये अब डॉक्टरी का शोबा नहीं रहा, ये एक तिजारत बन चुकी उनको 3 स्टेंट डल भी गए, उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं की, और अब उसका उनके बाद जो पोस्ट ऑप उनका हुआ वहाँ पे शिफा के इंटेंसिव केयर में, उससे भी ज़्यादा हॉरिबल था कि जहाँ से स्टेंट डालते हैं उस फेमरल वेन से वो सारी रात ब्लीड करते रहे, और मैं उसको दबा के बैठी रही जब उसका हीमोटोमा बना कि ये तो इतना ज़्यादा हीमोटोमा बन रहा है वहाँ पे, और क्योंकि वो लोप्रीन पे थे, एंटीकोएगुलेंट्स पे थे। एनीवे वो इम्प्रूव नहीं किए, तो विद इन 7-10 डेज उनका पल्मोनरी सीटी कराया, तो उसमें सारी कॉटन वुल अपीयरेंस और सारा कैंसर फैला हुआ था, और ही वाज सो स्केयर्ड ऑफ द मैनेजमेंट इन शिफा that he said he refused to have any further treatment in Shifa, and there was no other hospital, so we have to flew to USA for the treatment. So ये तजर्बात से इंसान गुजरता है, लिखता नहीं, बताता नहीं, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी थी ना, मैं इसमें से गुजरी। आम पब्लिक जो है, जिसको इतनी भी समझ नहीं होएगी, वो तो फिर डेड बॉडी लेके घर जाते होंगे। बहुत ज़्यादा देखें, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये खून की नालियाँ तंग होने का अमल 3 महीने का जब बच्चा होता है उस वक़्त बारीक, इसे कहते हैं फैटी स्ट्रीक्स। अब आपका करें, मेरा एनजीओ करें, हम सब की जितने या 50 से 60% बंद होंगी नालियाँ। देखें, अलामतें उस वक़्त ज़ाहिर होती हैं जब आपका 80 से 90% बंद होना लगता है। तो इनके हिसाब से, और होता है, बड़े जो वेल टू डू लोग हैं, मेरे पास एक बहुत पढ़े लिखे अकाउंटेंट साहब आए, कहने लगे मैडम मेरा वो बाईपास होना है, किसी ने आपका बताया। एक बाईपास वैसे मैं पहले भी करा चुका हूँ और मुझे कोई आराम नहीं आया। मैं ज़ाहिर है कमीज़ उतरवा के, आप ये हमारे डॉक्टर कम्युनिटी को भी समझने की बात है, दुनिया में आप जहाँ जाएं प्रॉपर एक्सपोजर, आपने कपड़े कमीज़ ये हार्ट वगैरह ये अच्छा, जब आप नहीं करते हो नहीं, और आप वहाँ जाते हो, आप यहाँ से इलाज कराने के लिए वहाँ जाते हो, लेकिन आप वहाँ जो स्टेप्स किए जाते हैं पेशेंट के लिए, वो आप यहाँ अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं करते। नहीं देखे, आपका डॉक्टर उठ के पेशेंट को देखना भी पसंद नहीं करता, उधर से बैठ के एनजीओ लिख दो। अच्छा, अब जब आप एग्जामिन करते हैं कमीज उतरवा के, आपको बहुत सी चीजें, जो स्टेथोस्कोप तो कान से सिर्फ सुनता है, आप देख सकते हैं। मैंने ये बात किस सेंस, अच्छा, तो वो आप जब देखते हैं मरीज को, पहले उनके अच्छा, हाँ, वो कहने लगे जी मेरी तो पहले हो चुकी है एक बाईपास। मैंने कमीज उतार के जब ज़ाहिर है एग्जामिन करना था, एको भी करना था, मैंने कहा आपका मुझे स्कार कहीं नजर नहीं आ रहा, ना आपकी टांग पे कोई है, उन्होंने आपका कहाँ से ली? कहते हैं जी वो तो कुछ नहीं किया, मुझे बस तो ले गए थे। मैंने कहा कितने पैसे आपने दिए? जी 25,000 और 1 दिन रहा। मतलब आप बेईमानी की इंतहा देखें कि एक बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ से पढ़ा हो, आप उसको ये नहीं बता रहे कि दिस इज़ जस्ट अ डायग्नोस्टिक मोडेलिटी। उन्होंने कहा कि चलो जी 25,000 तो आना, ये बाईपास, और वो बेचारा बंदा एंजियोग्राफी की। और देखें डॉक्टर ताहिरा, एंजियोग्राफी करके मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ ठीक है, ये बहुत एक अच्छा तरीका इलाज है। आप किसी गरीब बंदे का करके उसे आप डेथ वारंट दे देते हैं, तुम्हारी 3 नालियाँ बंद है, 4 नालियाँ बंद हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, उस टेंशन से बीमारी और बढ़ती है। अब आप बताइए, क्या पहले लोग हार्ट अटैक्स के बाद जिंदा नहीं रहते थे? ज़रा इधर किसी ने, मैं आपने वो एंजियोप्लास्टी का वाक़या बताया, मैं अल्लाह का शुक्र है क्योंकि अपने अब्बा की वजह से किया था बहुत फलाही काम, मदद भी लोगों की करना। एक गरीब खातून जो कि उसके 5 बच्चे थे और वो बेवा थी, मेरे 15 साल से मेरी मरीज़, हर महीने दवाई, उसका इतना बड़ा दिल था, दवाई भी देती, पैसे भी, ये वो 5 घरों में काम करती थी। मैं एक जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं बाहर चली जाती थी और कोर्स सीखना, नई चीज़ भी, वापस आई तो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कोई बात नहीं की। मैंने बड़ा खुश हो के, क्या हाल है? नहीं मैडम आज 25,000 चाहिए। मैंने कहा वो किस लिए? मैं यहाँ बैठ के पैसे नहीं, आप मुझे दवाई के, नाराज़ हो गई। आपके पीछे से मुझे चेस्ट पेन हुआ, आपके डॉक्टरों ने देखा नहीं आराम आया, उन्होंने मुझे फ़लाँ हस्पताल भेज दिया, उन्होंने कहा कि जी 25,000 ले आओ। तो शुक्र है आज आप आ गई हैं, उन्होंने मुझे परसों का दिन दिया। मैंने अंदर बुलाया, देखें जो औरत 15 साल से मेरे इलाज से बेहतर हो रही है, उसको मेरी बात पे यकीन नहीं आया, रोने लगी। अच्छा मैडम आपने नहीं मदद करनी तो मैं कहीं और जाती हूँ। मैंने कहा तुम लेटो इधर,
ظاہر ہے میں تو لیڈی ڈاکٹر ہوں, میں نے اس کی قمیض اتروائی جب, اور اس کا ہرپیز زوسٹر کی پری ایرپٹیو سٹیج. ہرپیز آپ کو پتہ نا ایک وائرل انفیکشن ہے, اس میں بہت شدید درد کے, یعنی کسی نے اس سے بات کرنا گوارا نہیں, ایگزامن نہیں کیا, اور اینجیوگرافی. اب بھائی اینجیوگرافی, میں نے کہا تم شکر کرو تم بچ گئی ہو, جس عورت کا اتنا بڑا دل ہے, ایجیکشن فریکشن جسے عام لوگ کہتے ہیں, دل کی قوت 15 سے 20% ہے, میں نے کس مشکل تک اس کو مانے نا. پھر میں نے اسکن اسپیشلسٹ کو بلایا, آپ کو پتہ ہے ہرپیز کا علاج بھی بہت مہنگا ہے, میں نے سارے پیسے دے کے دوائیاں خریدوائیں, پھر بھی اس کے چہرے پہ اتنی بیزاری اور ایک جسے کہتے ہیں نا ناشکر گزاری کی وہ تھی کہ اس نے مجھے, آپ اس طرح سے آپ نے اپنی مثال دی, اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود تو ایک عورت جو گھروں میں کام کرتی ہے, اور پھر دل ایک ایسا معاملہ ہے, یقین کرے میں اتنے ٹارچر سے گزری ہوں. لوگوں نے اپنے گھر بیچے ہیں, چھوٹے چھوٹے کمرے. ایک عورت آئی, میں نے اس سے سارا علاج, پیسے دیے, دوائیاں دی, میں نے اس کو کہا کہ تم نا روز ایک سیب ضرور کھا لیا کرو. وہ تو ایسے روئی, اور اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ شاید میں نے اسے ایک تیر مار دی ہے. کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ یہ میری مدد کر کے میری غربت کا مذاق اڑا رہی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب, میں سیب روز کہاں سے کھاؤں, ہمیں روٹی کی مشکل ہے. اور پھر اس نے اپنی بالیاں چھوٹی چھوٹی سونے کی تھی, کہتی ہے خدا کی قسم میرے جہیز کی صرف یہ چیز رہ گئی ہے. میں نے اپنے کپڑے بیچے جو اچھے والے تھے, میں نے زیور بیچا, اچھے والے برتن بھیجے, اور اس کو تھا کیا, ٹی بی کی وجہ سے دل کے ارد گرد جو جھلی ہے اس میں وہ ہو گیا تھا, جس کو ٹیوبرکلس پیریکارڈائٹس کہتے ہیں. آپ مریض کی بات سنیں گے, آپ اپنا ہاتھ, اپنا اسٹیتھوسکوپ استعمال کریں گے تو دوسرا آپ کا جو آڈیو ویژول کا ہے, جب ہماری کانفرنسز پہ یہ ہوتے ہیں ہمارے لیکچرز, کہیں بتی چلی جائے سارے, پھر لوگ کہتے ہیں جی میڈم کو بلا لیں, یہ تو ایکسٹیمپور. دیکھیں خدا نے ہمیں دماغ دیا جو کسی بھی کمپیوٹر سے بہت تیز ہے. اللہ نے ہمارا یہ جو بولنے کا ایپریٹس بنایا, بتی چلی جائے سارا سسٹم خراب ہو جائے گا, لیکن ہمارے دماغ میں اللہ نے علم دیا, ہمیں بولنے کی قوت دی, ہم بولتے رہیں گے. تو ہم لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال چھوڑ کے انسان کی بنائی ہوئی ایک مشین, جو کہ بہت کام کی چیز ہے کمپیوٹر, اس کا غلط استعمال ادھر ادھر کر کے اور انسانیت کو نقصان پہنچا. تو پیریکارڈائٹس اس کا ٹھیک ہو سکتا تھا اینٹی ٹیوبرکلس, بالکل یہی میں نے کیا, اس کو اینٹی ٹی بی دیا, اس کے بعد وہ امپروو. میں نے کہا اب تمہارے لیے اچھی خوراک ضروری ہے. ابھی میں نے سیب بھی کہا, روئی, ابھی میں انڈے کا پھر کہنے میں سخت ہی نہیں ہوئی. اور پھر مطلب آپ کتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں اور کس حد تک مدد, یہ تو ایک. اور میں اگر ڈاکٹرز کے نام بتا دوں جن جن کے پاس وہ گئی تھی, تو مطلب آپ کا انسانیت اور معاشرے سے اعتبار اٹھ جائے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب میں سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک ہیلتھ سسٹم میں اور ہیلتھ ایجوکیشن میں ایسی امپروومنٹ کرنی چاہیے جو ہم ڈاکٹرز تیار کر رہے ہیں ان کو بڑے پرائمری, بڑے گراس روٹ لیول کے اوپر یہ سکھایا جائے کہ آپ جب ڈاکٹر, آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہو تو آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ نے کس قسم کی پبلک کو ڈیل کرنا ہے, کس قسم کے حالات میں کام کرنا ہے, کس قسم کا انوائرمنٹ ہے, اور کس قسم کے سوشل نارمز اور کنڈیشنز ہیں جن کو آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, اور لوگوں کو گائیڈنس دینی ہے کہ صحیح راستہ, صحیح علاج اور صحیح پروسیجر کیا ہوتے ہیں. تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہماری ہیلتھ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں بہت سارے فلاز ہیں, ڈرا بیکس ہیں. اگر ہم فرسٹ ایئر میں یا ایف ایس سی میں جب پری میڈیکل لوگ چوز کرتے ہیں, بہت مشکل پڑھائی ہے, اور ایم کیا ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اور جب آپ ڈگری لیتے ہیں, جس دن آپ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کرتے ہیں, ایونچولی جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے, لوگوں, ہیومینٹی کی خدمت کے لیے. لیکن ہیومینٹی کی خدمت کا جذبہ لے کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, تو ڈاکٹر بننے کے بعد وہ آپ کا جذبہ کہاں جاتا ہے؟ کون ہے جو اس جذبے کو کل کرتا ہے؟ کون ہے کہ جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا, اس کے دل سے انسانوں کی محبت ختم کرتا ہے؟ وہ انسان وہ تو نہیں ہو سکتا جس نے 12 سال پڑھائی کی ہو اور پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتا ہو. وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے, وہ آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے جس میں آپ اس کو پھینکتے ہیں لا کے. وہ آپ کی انسیکیورٹیز ہیں. جب آپ معاشرے کے آپ اس ورکنگ انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو آپ اتنا انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹیز کو قائم رکھنے کے لیے آپ غلط سلط, ہینکی پھینکی, کرپشن کے کام کرتے ہیں. تو آپ کا وہ جو جذبہ جو 12 سال آپ نے اپنے ذہن میں پیدا کیا ہوتا ہے,
جس کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ نے راتیں گزاری ہوتی ہیں, جس کے ساتھ آپ نے اتنے پیرنٹس کا پیسہ انوالومنٹ اپنی زندگی ختم کی ہوتی ہے, اس کو ختم کرنے میں آپ کا سسٹم, ہیلتھ سسٹم بڑا ایفیشینٹ کام دیتا ہے. تو پہلے نمبر پہ تو جو ہمارا ہے ریکروٹمنٹ فار میڈیکل پروفیشن, اس لیول پہ کوئی کام ہونا چاہیے. نمبر 2, ان لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو بچے میڈیکل ایجوکیشن لے کے آ رہے ہیں ان کو ہم نا ان کا سروائیول کیسے کرنا ہے اور ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. آپ اتنے ڈاکٹر پروڈیوس کریں جتنے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, جن کو آپ سکھا سکتے ہیں, جن کی آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر جو آپ کے ایکسٹرا ہیں ان کی باہر ٹریننگ کریں, ان کو باہر بھیجوائیں. آپ کوئی کیٹیگریز ہونی چاہیے. ڈاکٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. 60 کی ایج میں آ کے کسی ڈاکٹر کو ریٹائر کر دینا کہ تم اب گھر جاؤ, اور باقی محکمے جو ہیں وہ 70, 90, 93 سال کی عمر تک کام کرتے رہیں, یہ ڈاکٹر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہیں سے ڈاکٹر کی انسیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے کہ 60 کی سال میں جب وہ ایک بھٹی میں گولڈ بن جاتا ہے, پرائم ہے, تو اس کو کہتے ہیں اب تم گھر بیٹھ جاؤ جا کے. وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے, لوگ اس کے پیچھے پیچھے ادھر آ جاتے ہیں, لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے بیکاز اس وقت تو اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. اور جو پینشن کا رول ہے ڈاکٹرز کے لیے وہ اتنا کمزور ہے, اتنا نامکمل ہے کہ میں اگر آپ کو اس کی داستان سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی. تو جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں ڈاکٹرز کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. پینشن, ان کی لائف آف پینشن, ان کی ڈیوریشن, بلکہ ڈاکٹرز جتنے بھی آپ کی طرح کے ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں اگر وہ اپنے 60 کی ایج میں ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو 80 سال تک کام کروائیں, ان سے کام لیں, ان کو کانٹریکٹ پہ جیسے بھی لیں. یہ تو ہیلتھ ریسورسز کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت پسند آئے گی آپ سے گفتگو. ایکچولی ہر انسان کے ذہن میں اور دل میں ایسے سوالات ہوتے ہیں جو سمرائز کرنے کے لیے میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں کہ آپ کے اچھی سوچیں, اچھی خوراک, اچھا انوائرمنٹ, ایکسرسائز, قناعت پسندی, اسلامک روایات کا خیال رکھنا, اور پھر اپنی رائٹس کا خیال رکھنا کہ میرا کیا حق ہے, میں نے گورنمنٹ سے کیا لینا ہے, اور میں نے کیسے اپنی چیزوں کو کرنا ہے. اور آپ جب ووٹ دیتے ہیں, کوئی گورنمنٹ چوز کرتے ہیں, تو اس میں آپ ایسے لوگ سامنے لائیں جو آپ کے ان سوالوں کے جواب دے سکیں اور آپ کو صحیح راستے پہ گائیڈ کر سکیں. پرائمری ہیلتھ فزیشین یا فیملی فزیشین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ہر حصے میں, جیسے ہماری بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ڈسپینسریز ہیں سٹیز کے اندر, وہاں پہ اس طرح کے پڑھے لکھے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو استعمال کریں, ان کو یوز کریں, تو اس ڈسپینسری کا سٹینڈرڈ جو ہے ایک ہائیلی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, ایستھما, شارٹنیس آف بریتھ, ساری چیزیں اس لیول پہ کنٹرول ہو کے ایکچولی جو ہماری پبلک ہے اس میں گائیڈنس کا فقدان ہے. ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کا یہاں جانا ہے, یہاں آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں گے. اور ان نیسیسری ٹیسٹ جو ہیں وہ تو ایک ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, پبلک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ یہ ٹیسٹ میرے لیے غیر ضروری ہے یا ضروری ہے. تو آنیسٹ سسٹمز, لیک آف کرپشن, ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم کی امپروومنٹ, یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں ایک بہت ہیلدی انوائرمنٹ اور معاشرہ دے سکتی ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.